السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، خواتین و حضرات، اجالا چاندنی امید اسلامک چینل سے میں آپ کی خدمت میں پھر سے ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سامعین و سامعات کی خدمت میں جو ویڈیو پیش کرنے جا رہا ہوں وہ بڑی اہم ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو میں مدارس دینیہ کے نصابوں کے حوالے سے ایک جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ وہ یوں ہے کہ یہ شکوہ عام کیا جاتا ہے، یہ شکوہ عام ہے، یہ شکایت عام ہے کہ دینی مدارس کے نصاب اور نصاب میں پڑھائے جانے والے مضامین کم پڑھائے جاتے ہیں۔ جو مضامین اہمیت کے حامل ہیں، جن کے پڑھنے سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے اور زبان دانی میں، گفتگو میں اور بات چیت کرنے میں جن مضامین کے پڑھنے سے مہارت پیدا ہوتی ہے وہ عربی ادب کی کتابیں ہیں۔ مدارس دینیہ کے اندر کامیاب نصاب کی ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ جس مدرسے میں عربی ادب کی زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھائی جاتی ہوں تو اس مدرسے کا نصاب کامیاب نصاب جانا جاتا ہے۔ وہ اس لحاظ سے کہ عربی ادب میں جب طالب علم کو مہارت ہوگی، ادب کا تعلق چاہے منظوم سے تعلق ہو یا منثور کلام سے تعلق ہو، نثر سے تعلق ہو یا نظم سے تعلق ہو، ادب کے ان دونوں موضوعات پر بیشتر کتب کو پڑھایا جانا چاہیے اور شامل نصاب کیا جانا چاہیے۔ میں نے کئی مدارس کے نصاب کا جائزہ لیا ہے، بالخصوص آج سے 40-45 سال پہلے کے مدارس کے نصاب اور آج کے دور کے مدارس کے نصاب کا جب تقابلی جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ آج سے 40-45 سال قبل کے مدارس کے نصابوں میں تمام ضروری مضامین پڑھائے جاتے تھے، جبکہ آج کے دینی مدارس میں ان نصابوں کا آدھا حصہ رہ گیا ہے۔
احادیث میں صحاح ستہ کے علاوہ اور بھی کتب احادیث کو درسن پڑھایا جاتا تھا تو طلباء میں قابلیت پیدا ہوتی تھی اور معلومات کی بھرمار ہوتی تھی اور علم کا ایک بہت بڑا خزانہ جمع ہوتا تھا۔ اسی طرح فنون کی بیشتر کتابیں پڑھائی جاتی تھیں، فن مناظرہ بھی پڑھایا جاتا تھا اور فن افتاء بھی پڑھایا جاتا تھا۔ اسی طرح عربی ادب کو فروغ دینے کے لیے اور طلباء میں عربی ادب میں مہارت پیدا کرنے کے لیے بہت سارے کتب کو پڑھایا جاتا تھا۔ مجھ احقر نے اگرچہ عربی ادب میں خاصی کتابیں تو نہیں پڑھی ہیں، لیکن آج کل کے مدارس کے نصاب کے تقابل میں مقابلے میں نے 35 کتابیں ادب عربی میں پڑھی ہیں، جن کے مقابلے میں میں آج مدارس کے نصابوں میں دیکھتا ہوں کہ 1 آدھ 2 3 کتابوں کے سوا عربی ادب کی کتابیں نہیں پڑھائی جاتی۔ کئی مدارس کے اندر مقامات حریریہ کے علاوہ عربی ادب کی کوئی کتاب نہیں ہے، اور اگر ہم البلاغۃ الواضحہ کو عربی ادب میں شامل کر کے یہ کہہ دیں کہ یہ بھی تو ہے نا البلاغۃ الواضحہ عربی ادب کی کتاب ہے، تو لے دے کے 2 کتابیں عربی ادب کی پڑھائی جاتی ہیں، جن 2 کتابوں سے ایک طالب علم میں ذخیرہ الفاظ اور عبارتوں کے انبار پیدا نہیں ہو سکتے۔ جب تک عربی ادب میں طالب علم عروج پر نہ ہو، ادب کی چوٹی پر فائز جب تک نہ ہو جائے، تو پھر کتاب و سنت کے نصوص کو بھی انسان صحیح معنوں میں سمجھ نہیں سکتا، جان نہیں سکتا، اور معانی، الفاظ کے معانی جاننے میں ہمیشہ دقت اور مشکلات درپیش رہتی ہیں۔ اور ایک مشکل آج کل کے نصابوں میں یہ ہے، اور جس کا رونا ہر مدرسے کے محتممین، مدرسین اور دینی مدارس سے تعلق رکھنے والے اور خدمت انجام دینے والے ہمیشہ خون کے آنسو بھی روتے ہیں، اور کوئی مگرمچھ کے آنسو سے بھی روتے ہیں۔ وہ کہتے رہتے ہیں کہ کاش ہمارے مدارس دینیہ میں لغت تعلیمی زبان عربی کو رائج کیا جائے تو کیا ہی اچھا ہوگا۔ یہ سوچ تو ان میں موجود ہے،
مدرسین میں بھی یہ سوچ ہے، محتممین میں اور ناظمین میں بھی یہ سوچ ہے، لیکن اس سوچ پر عمل کرنے کے لیے، اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اسی لیے مدارس سے سند فراغت حاصل کر کے دستار بندی کرا کر طلباء کو فارغ تو کیا جاتا ہے، اور فاضل ہونے کی بشارت دے کر، خوشخبری دے کر اور ایک اعزاز گلے میں پہنا کر ہم گھروں میں بھیج دیتے ہیں، اور دعوت و تبلیغ میں مصروف رہنے کی وصیت بھی ہم کرتے ہیں۔ یہ سب کام اچھے ہیں، لیکن کاش تمام مضامین کو اساتذہ عربی میں اگر پڑھانا شروع کریں، عربی زبان کو فروغ دینا شروع کریں، تو میں سمجھتا ہوں بلکہ ہر اچھے ذہن والا، اچھی سوچ والا یہی سمجھتا ہے کہ کتاب و سنت کی تعلیم کو اور اس کے خادم علوم کو بھی اساتذہ عربی میں بچوں کو پڑھائیں، اور بچوں سے عربی میں ہی سنا جائے، اور ہر وقت کم از کم اسباق کے دوران، پڑھائی کے دوران کوئی بھی اردو میں بات چیت نہ کرے اور عربی میں ہی گفت و شنید کریں، اور عربی کو فروغ دینے کی کوشش کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ملک میں ہی علوم کی تشنگی دور ہو سکتی ہے، علوم کی بھوک یہیں پر ہی ختم ہو سکتی ہے، پیاس بجھ سکتی ہے۔ فارن کنٹری میں یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے لیے جانے کا ذہن ختم ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب کا جو نشہ طالب علموں کے دماغوں پر چڑھا ہوتا ہے، وہ نشہ بھی اتر سکتا ہے، کیونکہ وہاں کنویں کی تلاش میں جاتے ہیں تو کنواں یہیں میسر آ جائے، چشمہ یہیں میسر آ جائے، علمی تشنگی دور کرنے کے لیے، علمی بھوک کو مٹانے کے لیے، علمی ضرورت کو بجھانے کے لیے یہیں پر مواقع میسر ہو جائیں، تو ذہن ادھر ادھر جانے کے لیے کبھی نہیں بھٹکے گا۔ تو میں مدارس دینیہ کے محتممین، ناظمین اور حاضر سروس اساتذہ، مدرسین اپنی جامعات میں، اپنے مدارس میں، اپنے معاہد میں، اپنی تعلیم گاہوں میں تدریس کی جو زبان ہے، تعلیم کی جو زبان ہے، وہ عربی زبان کو اپنانے کا قانون بنائیں، اور اس کو دستور بنائیں، اور اس کو اپنانے کے لیے سب تیار ہو جائیں دل و جان سے، اور عربی زبان میں ابتدائی اعدادی کلاس سے ہی فراغت کی کلاس تک تمام اساتذہ تمام مضامین کو عربی میں پڑھایا کریں، عربی میں شرح کریں، عربی میں تفسیر کریں، طلباء سے عربی میں سوال کریں اور عربی میں ہی جواب ان سے سنا جائے، لیا جائے، اور عربی میں بات چیت کرنے کی عادت کو رواج دیا جائے،
اور اس پر سختی سے عمل کیا جائے تو مدارس تعلیم کو فروغ دینے میں بہت بڑا کردار پہلے سے زیادہ انجام دے سکتے ہیں۔ یہ دو کمیاں دور ہونی چاہیے۔ ادب کی 8 سالہ نصاب کے اندر کم از کم 50 کتابیں پڑھائی جانی چاہیے، چھوٹی بڑی سب ادب کی کتب ملا کر، نظم و نثر ملا کر 50 کتابیں ادب کی پڑھائی جانی چاہیے، تاکہ طلباء میں زبان دانی پیدا ہو اور قرآن و سنت کے مشکل الفاظ کو حل کرنے میں مددگار ثابت ہو، اور تاکہ محققین پیدا ہوں، شارحین پیدا ہوں، مفسرین پیدا ہوں، اور ہر مضمون میں مہارت والے طلباء علماء بن کر یہاں سے فارغ ہو کر جائیں۔ علم کے فارغ ہو کر نکلیں، نہ کہ علم سے فارغ ہو کر نکلیں۔ جب نصاب ہی ناقص ہوگا تو علم سے فارغ ہو کر نکلیں گے، کچھ پلے نہیں ہوگا تو علم سے فارغ ہو کر نکلیں گے۔ اور اگر نصاب کامل ہوگا، عربی لینگویج میں پڑھایا جائے گا، سنا جائے گا، تعلیم دی جائے گی، تو پھر علم کے حصول کے بعد وہ مدرسے سے کچھ ذخیرہ، کچھ سرمایہ علمی، ادبی، شرعی، اخلاقی اور ہر قسم کے زیور سے لیس ہو کر، مسلح ہو کر، آراستہ ہو کر جائیں گے، تو مدارس کی بھی نیک نامی ہے اور ان طلباء کی بھی نیک نامی ہے جو علم کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر، ہر فن مولا ہو کر مدارس سے کچھ سرمایہ لے کر جائیں گے۔ معاشرے میں جہاں بھی وہ آباد ہوں وہاں وہ مکمل دین کی خدمت کر سکتے ہیں، اور جو بھی مضمون پڑھانے کو دیا جائے وہ اس کا حق ادا کرے گا، اور شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی۔ مزید محنت اگر وہ پہلے سے کرتے ہیں مطالعہ کر کے، وہ تو سونے پر سہاگا ہے، اس سے کوئی منع نہیں کرتا، لیکن دور طالب علمی میں نصابوں کو مکمل کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ مدارس کے ذمہ داروں کی ہے، نصاب بنانے والوں کی ہے۔ سطحی نصاب بنا کر ہم طالب علموں کو اپاہج عالم بنا کر اگر فارغ کرتے ہیں، کمزور علم دے کر ہم فارغ کرتے ہیں، تو پھر یہ کمزوری ہمیشہ رہے گی، اور مشکل سے یہ کمزوری جو علمی کمزوری ہے وہ دور ہوتی ہے، تو اس علم کا خاصا فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا تمام علوم و فنون 8-9 سال کے نصاب میں، 10 سال کے نصاب میں پڑھائے جانے چاہیے، ان پر محنت کرائی جانی چاہیے، اور ہر مدرسے کے اندر ایک ایسی ٹیم موجود ہو جو ہر وقت تعلیم کی کمزوریوں کو جانچتے رہیں، معلوم کرتے رہیں، سروے کرتے رہیں کہ ہمارے نصاب میں کیا کمی ہے، تعلیم میں کیا کمی ہے، طلباء میں کیا کمی ہے، اساتذہ میں کیا کمی ہے، ہماری محنت میں، ہماری کاوش میں، ہماری خدمت میں کیا کمی ہے، اور کتنا ہم دودھ میں ہے اور کتنا ہم پانی میں ہیں، کامیابی کی کیا مقدار ہے اور ناکامی کی کیا مقدار ہے۔
یہ سروے ہمیشہ کرتے رہیں گے، اس پر ہم ہمیشہ غور کرتے رہیں گے، سوچتے رہیں گے، تو ہم دین کے سچے خادم ہوں گے اور دین کی ترویج اور دین کو فروغ دینے میں، تعلیم کو فروغ دینے میں ہم سچے مسئولین اور ذمہ دار ثابت ہوں گے۔ یہ نہیں کہ ایک مختصر سا نصاب تشکیل دے دیا اور اساتذہ کو چند مضامین بانٹ کر دے دیا اور غیر ضروری چیزوں پر توجہ دی جاتی رہے، جس طرح سطحی طور پر صرف و نحو کا اجرا کرایا جاتا ہے۔ زید عالم، زید مبتدا ہے، عالم خبر ہے، مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا، اور ضرب زید امرا فعل فاعل مفعول بھی، یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ اضرب زیدن، زید کو مارو، یہ جملہ انشائیہ ہو گیا۔ تو یہ تو سطحی چیز ہے، اس سے علمی اضافہ نہیں ہوتا، سطحی معلومات پک جاتی ہیں، اور جس طرح صرف و نحو میں ہم اجرا کراتے ہیں تو علم بلاغہ کا بھی اجرا ہونا چاہیے، جملہ خبریہ ہو یا انشائیہ ہو، بلاغی اجرا ہر ایک کے ساتھ وابستہ ہے، اور وہ اصل میں مغز ہے اور اصل میں منزل ہے، وہ جس سے ہم گفتگو کے مغز کو سمجھ سکتے ہیں اور اچھے محاورے کو ہم سمجھ سکتے ہیں، اور اس گفتگو کی افادیت اور اس کے سطحی ہونے کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اصول فقہ میں اجرا ہونا چاہیے، فقہ میں اجرا ہونا چاہیے، حدیث میں اجرا ہونا چاہیے، تفسیر میں اجرا ہونا چاہیے، ترجمے میں اجرا ہونا چاہیے، اور اصول حدیث میں اجرا ہونا چاہیے، اور سیرت میں اجرا ہونا چاہیے۔ الغرض تمام مضامین میں، تمام علوم و فنون میں اجرا ہونا چاہیے۔ ہم تو صرف صرف و نحو کا اجرا کرتے ہیں اور تعلیلات میں وقت ضائع کرتے ہیں۔ تعلیلات اتنی اہم نہیں ہیں جتنا علم بلاغہ میں اجرا کیا جائے وہ اہم ہے۔ لہذا مدارس کے ذمہ دار، معتممین، منتظمین، ادارت تعلیم اور ذیلی طور پر مدرسین، اساتذہ، معلمین، اور پھر براہ راست جن پر ہم کام کر رہے ہیں یعنی طلباء، وہ اپنے فائدے کے لیے دن رات ایک کریں اور راتوں کی نیند کو حرام کر کے، دن کے آرام کو حرام کر کے، پیٹ کے پجاری ہونے سے بچ کر اور راحت بدن کو چھوڑ کر تعلیم کی ترقی کے لیے اور دین کی ترویج و فروغ کے لیے جو وسائل اور عوامل ہمیں اپنانے چاہیے، تمام علوم و فنون سے لیس ہو کر ایک بہترین مسلح عالم ہو کر، فاضل ہو کر ہم ابھریں اور امت مسلمہ کی تربیت کے لیے، اخلاقی اصلاح کے لیے اور فلاح و بہبود کی منزل تک پہنچانے کے لیے ہم کارگر ثابت ہوں۔ امید ہے کہ منتظمین مدارس، محتممین مدارس، اساتذہ، معلمین اور طلباء سب میری ان گزارشات سے اتفاق کریں گے اور ان کو مشعل راہ
سمجھ کر بنا کر چلیں گے تو ہم دنیا میں بھی فلاح پا سکتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالی ہمیں اجر عظیم عطا کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔